نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم. معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی جو آیتیں مبارکہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، لفظ بنی اسرائیل کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گفتگو کا موضوع بنی اسرائیل ہے، یہود ہے، اور دشمنوں کے ذریعے عالم اسلام میں برپا کیے جانے والے فتنے سے متعلق گفتگو ہے. اور جو دوسری آیت پڑھی ہے اس کا تعلق اگر ہم حالات کو دیکھیں تو موجودہ سعودی حکمراں پر بھی ہے. انشاءاللہ انہی دو موضوعات پر گفتگو ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ، نہیں ہے کوئی سال مگر اس سے اگلا والا سال اس پچھلے سال سے بھی برا ہوگا. بالفاظ دیگر ہر آنے والا سال آزمائشوں، پریشانیوں اور تکلیف اور مشقت کے ذریعے بھرا ہوا ہوگا پچھلے سالوں کے مقابلے میں. ہم غور کریں کہ پچھلے 25-30 سالوں سے جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو امت کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے اور سارے عالم کو امت مسلمہ کے خلاف متحد کر دیا گیا، تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ چلو یہ واقعہ ختم ہو جائے گا، پھر چین و سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا. پھر دوسری تکلیف، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش، ایک چکر ہے اور ایک حالات کی گردش ہے جس سے چھٹکارا ملنا بظاہر ممکن نہیں معلوم ہوتا. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اور ان کے دیکھے ہوئے بہت سے لوگوں سے میں نے خود سنا ہے کہ ایک دفعہ حرم شریف میں موجود تھے، منتظم سے چمٹ کر، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے بے پناہ آہوزاری کرتے رہے اور اللہ کے حضور گریہ‌وزاری کرتے رہے، مسلسل کرتے رہے، اتنی دیر کرتے رہے کہ حضرت جی کے برسات میں جو ان کے احباب تھے ان لوگوں کے پاؤں دکھنے لگے، اور حضرت جی ہیں کہ دروازے کو پکڑے ہوئے خدا کے حضور رو رہے ہیں
اس بات کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، امت کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے اور جو ان کے اوپر حالات آئے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ کے قریب دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اخیر میں ان کے حضرات نے، حضرت جی کے ساتھ جو حضرات تھے اکابرین، انہوں نے کہا کہ حضرت بہت ہو گیا، اللہ نے انشاءاللہ سن لیا ہے، بس کیجئے، آپ تھک جائیں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ بات میں نے اپنے حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنی، لکھا بھی ہے کتاب۔ تو اس کے جواب میں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب امت بہت بھولی ہے اور دشمن بہت چالاک ہے۔ امت بہت بھولی ہے، دشمن بہت چالاک ہے۔ اس الہامی جملے کو غور کریں تو آپ دیکھیں کہ امت اب تو بھولی ہی نہیں بلکہ امت غافل ہے، بلکہ غفلت ہی میں نہیں بلکہ امت عیش پسندی میں مبتلا ہے۔ عیش پسندی ہی نہیں بلکہ حالات آنے کے باوجود امت شرارت پر کمر بستہ ہے، اس کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ دنیا، مسلمان، عالم اسلام، ہمارا دین و ایمان چگل اور بھاڑ میں جائے، ہمارے اوپر جب آئے گی تب ہم دیکھ لیں گے۔ اور کیا دیکھیں گے؟ جو ہونا ہوگا، ہمیں تو اپنی مستی سے فرصت نہیں ہے اور اپنے اٹھنا، کھانا پینا اور سونا، اس کے علاوہ مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں بہت سے اللہ والے ایسے ہیں، بہت سے صاحب درد ایسے ہیں جن کے سینے میں درد ہے، جن کے دماغ میں بصیرت ہے، لیکن یہ انگلی پہ گنے چنے جانے والے لوگ ہیں۔ آپ باہر نکل کے پورے جوہرپورہ جو اسلام کا مرکز کہلاتا ہے اور مسلمانوں کے ذریعے اس کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، پوچھ لیجیے آپ اپنے گرد و پیش کے بارے میں کہ ابھی تازہ کیا حالات ہے امت پر، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کو تو اپنے عشاء کے بعد کی مجلس، مستی اور اپنا کھانا پینا، کمانا، دنیا کتنی چھوٹی ہے، سب کا مقصد روٹی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ امت کتنی بھولی ہے اور کس قدر غافل ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا جا چکا ہے۔ بہت پہلے مکمل طور پہ، مجموعی طور پہ پورے یورپ نے، امریکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی طاقتور ملک ہوگا، جو بھی اپنے کمر پر، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا ملک ہوگا، اس کو سر اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں دینا ہے اور اس کو نگاہ نیچے رکھ کر کے اور اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلنا پڑے گا۔ جس نے بھی سر اٹھایا اور جس کے بارے میں یہ خطرہ ہوا کہ یہ آئندہ سر اٹھا سکتا ہے، اس کی کمر توڑ دی گئی اور جس کا آغاز سب سے پہلے عراق نے کیا گیا، جو اس پورے خطے میں اسرائیل کے بازو میں انتہائی طاقتور ترین ملک تھا، جو ہم لوگ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب اخبارات پڑھتے تھے اور اس کا حکمران چاہے دیندار نہیں تھا لیکن عالم اسلام کے اعتبار سے وہ مضبوط ترین ملک تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیمیائی ہتھیار تراشنے کے بہانے اور 10 طرح کے الزامات ڈال کر اس پورے ملک کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو ایک خطرہ تھا، ممکنہ خطرہ تھا اسرائیل کے لیے، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس کے بعد باری آئی لیبیا کی، اس کے بعد باری آئی شام کی، اور اس طریقے سے جو اس پورے ایریے میں مضبوط ترین ممالک تھے، مختلف بہانوں سے، گرچہ ان کے حکمرانوں کے اندر بھی کمیاں تھیں لیکن بہرحال وہ نام کے بھی مسلمان ممالک تھے، طاقتور تھے، سب ختم کر دیے گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں،
اب جو نئی صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس رخ پر جا چکی ہے، جا رہی ہے۔ غزہ کے حالات کے سلسلے میں بڑی امیدیں بندھی تھی، لیکن سارے اسلامی ممالک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ لوگ آج تک کسی نہ کسی درجے میں ظلم کے خلاف اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان اور شرافت کی حفاظت کے لیے وہ کمر بستہ ہے۔ لیکن کہا کیجئے گا کہ جو بے درد، جس کے اندر درد اور انسانیت کی ذرہ برابر کوئی رمق نہیں باقی ہے، وہ قوم یہود، برباد قوم، اس پورے خطے پر اپنا شکنجہ جمائے ہوئے اس طریقے پر قابض ہے کہ اب بظاہر ایک طاقتور ترین تحریک تھی جو تمام بڑے ممالک کے لیے، اس خطے کے ممالک کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑی تھی، اس کو بھی توڑ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، پوری تاریخ آپ مطالعہ کر لیجئے، کیسی سفاح، ظالم، قاتل، بے درد، بے رحم قوم سے سابقہ ہوا کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ جو لوگ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور جو شدت پسند ہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تو نہیں پکڑا سکے، آبادی کی آبادی کو انہوں نے اس سے نابود کر دیا، اور ان سب سے کہا کہ تم لوگ شہر سے نکلو، شہر کو خالی کرو، غزہ کو خالی کرو۔ غزہ کو خالی کروا کر کے ان کو ریفیوجی کیمپ میں پناہ گزین علاقوں کو پہنچا دیا گیا۔ جب یہ لوگ اپنے گھر و بار سے نکال کر کے جب پناہ گزین کیمپ میں، ریفیوجی کیمپ میں پہنچے، وہاں ان کو بے دردی سے گھر سے نکالنے کے بعد تب وہاں مار دیا گیا۔ اس کے بعد جب بھوکے مرنے لگے، تڑپنے لگے پیاس سے، تو ریلیف لینے کے لیے جب بچے، عورتیں، چھوٹے مرد، عورت جب دوڑے وہاں پر بمباری کر کے ان کو خراب کیا گیا۔ زخمیوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس کا سہارا لیا گیا، اور ایمبولینس میں ان کو ڈال کر کے جب پہنچایا گیا، ایمبولینس پر میزائل ڈال کر اس کو ختم کر دیا گیا۔ بچے کچھ لوگ ہاسپٹل پہنچے، ہاسپٹل پہ جا کے بمباری کر کے، انسانیت ہے یا کیا چیز ہے یہ، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور تعلیم کے نام پر جو کچھ اسکول تھے، ادارے تھے، ان سب کو ملیامیٹ کر کے پوری ایک نسل کو ختم کر دینے کا اس نے جو ڈرامہ کیا وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پھر یاد آتا ہے کہ امت بہت بھولی ہے، دشمن بہت چالاک ہے۔ ہم پوچھ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ کتنے کو اتنی بات جو میں نے مختصر سی بتائی ہے، ان کو ان میں سے کتنی باتیں معلوم ہیں؟ اور موجودہ سفاک ظالم، میں ریسرچ کر رہا تھا کافی دنوں سے، یہ نیتنیاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، ملعون، یہ انسان ہے یا جس کو دیکھ کر درندے بھی شرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی تازہ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی ایک تحریر پڑھی، اس کو لکھا ہے کہ یہ شخص دراصل امریکہ میں اسرائیل کا سفیر تھا، نیتنیاہو، اور وہاں ایک بہت بڑا یہودی رہنما جس کو حافام کہتے ہیں، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، ان کا عہدہ حافام کا ہے، اس حافام نے اس سے ملاقات کی اور اس کو یہ بتایا کہ میں تورات کا عالم ہوں، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ذریعے اس خطے میں مسیح دجال، وہ تو مسیح کہتا ہے اس کو، ہم لوگ دجال کہتے ہیں، ہم لوگ مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں مراد، اور یہودی مسیح سے مراد دجال لیتے ہیں۔ اس حافام نے نیتنیاہو سے کہا کہ تمہارے زمانے میں، تمہاری موجودگی میں، تمہاری حکومت میں ہی یہ مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا، اور تم کو یہ کام کر کے اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرم آتی ہے، درندہ بھی شرماتا ہے
یہ انسان ہے یا حیوان ہے یا جانور ہے، اور پورا یورپ اس کے پیٹھ پر کھڑا ہے۔ مقصد وہی ہے کہ دور آ گیا ہے، قریب ہے وہ دور کہ جو اس کا مسیح جس کے آنے کے بارے میں اس کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، یہ ساری حرکتیں اور سارے مظالم کے پہاڑ اسی لیے توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت جی کا جملہ کہ امت بہت بھولی ہے، دشمن بہت چالاک ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہودیوں کا جھنڈا ہے، جھنڈا جو جھنڈا ہوتا ہے، جیسے ہمارا جھنڈا ہے ہمارے ملک کا ترنگا کیسریا، بل بھرنے والا سادہ ہے سچائی، ہرا رنگ ہے ہری ہماری دھرتی کی انگڑائی۔ ہم لوگ پڑھتے تھے جب اسکول میں پڑھتے تھے کہ کیسریا جو ہے ہمارے لیے طاقت کی علامت ہے، اور سفید رنگ سچائی کی پہچان ہے، اور ہرا رنگ ہمارے ملک کے سبزے کی پہچان ہے۔ ہر ملک کا ایک سمبل ہوتا ہے۔ یہودیوں کے آپ غور کریں، سرچ کریں، آپ یہودیوں کے جھنڈے کو دیکھیں تو دیکھیں گے کہ اس جھنڈے کے دونوں کنارے پر ایک ہری پٹی ہے، نیلی پٹی ہے، اور بیچ میں ستارہ ہے۔ یہ اس کے ملکی سے اس کا جھنڈا ہے۔ اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے، آپ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان دو پٹیوں سے اس کے جھنڈے میں جو دو پٹی ایک اوپر اور ایک نیچے ہے، وہ دو دریاؤں سے علامت ہے، وہ دو دریاؤں کی پہچان ہے۔ ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل۔ دریائے فرات جو ترکی سے نکل کر عراق ہوتے ہوئے پورے خطے کی طرف آتا ہے، جو دجلہ میں مل جاتا ہے، اور دوسرا دریائے نیل جو افریقہ سے نکل کر کے مصر ہوتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس نے اس میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارے نبی داؤد، ہم کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، اور وہ کہتے ہیں ڈیوڈ، کتابوں میں پڑھتے ہیں ڈیوڈ، سولومون سلیمان علیہ السلام کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ڈیوڈ نے پرومس دیا تھا اس کو، ہم سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کی پوری جگہیں تم لوگوں کے لیے طے کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا نام لے کر کے داؤد علیہ السلام کا نام لے کر کے وہ لڑائی کرتے ہیں، اور اس کا اعلانیہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، عظیم ترین اسرائیل، جس کے اندر عراق بھی آ جائے گا، ایران بھی آ جائے گا، مصر بھی آ جائے گا، سعودی عرب بھی آ جائے گا، مدینہ منورہ بھی آ جائے گا، کویت بھی آ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب پر اس کی حکومت ہوگی۔ اور ان ممالک میں جو ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان مختلف ممالک میں جن کا میں نے نام لیا ہے، وہ گرچہ ابھی بھی انہی ممالک کے ایجنٹ ہیں، لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، اعلانیہ طور پہ اس راستے کی کو تیار ہموار کیا جا رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ظلم کے چکی میں امت مسلمہ کو پیس کر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی داؤد نے مجھے حق دیا ہے کہ اس پورے خطے پر تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ بدماش، اے کاش ہمارا بھولا مسلمان جانتا کہ ہمارے قرآن نے بہت پہلے واضح کر دیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بدماش ہیں، ان کو کیا واسطہ داؤد علیہ السلام سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور دوسرے انبیاء کرام سے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اسی کے طرف اشارہ تھا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ یا بھی ان کو طاقت آئی ہے، اور جب سے مسلمانوں کا زوال ہوا ہے پچھلے 100 سال میں، اس کے بعد سے ان کو یہ سب کہنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ کس بل میں چھپے ہوئے تھے آج سے 100 سال پہلے؟ نہ داؤد علیہ السلام ان کو نظر آتے تھے، نہ سلیمان علیہ السلام نظر آتے تھے، اور نہ کوئی دوسری چیزیں نظر آتی تھی۔ مارے مارے پھرتے تھے، یہاں اور وہاں بھٹکتے ہوئے، ساری دنیا پھیلے ہوئے تھے، اور بالآخر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم ایک زمین داؤد علیہ السلام کے عنوان سے اور موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے اور دوسرے نبیوں کے نام سے اس فلسطین کے خطے پر قبضہ کیا جائے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا ہے۔ قرآن ہمارا کہتا ہے، مسلمان غافل ہے، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹے مکار فریبی عیار، انسانیت کے قاتل
اس پر خود ان کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی, وہ آسمان پہ چلے گئے. انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, انہوں نے شعیب علیہ السلام کو شہید کیا, انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. یہ تمام کے بعد ان پر انبیاء کرام کی زبان سے لعنت بھیجی ہوئی ہے, جنہوں نے نبیوں کا قتل عام کیا تھا. ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف اور ایک نبی ایک طرف. نبی کا پلہ بھاری رہے گا, لیکن جب نبیوں کو قتل کرنا ان کے چٹکی کا کھیل تھا, یہ بچے, یہ مرد, یہ عورتیں, یہ مسلمان ان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں. ایک کتاب پڑھیے, آپ پڑھیے, یہودی خباثتیں. عبداللہ اقتل ایک عرب مصنف ہے, اس کا ترجمہ ہی موجود ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے مذہب میں داخل ہے کہ مسلمانوں کے یا غیر یہودیوں کے بچوں کے خون سے آٹا گوندھ کر اس کی روٹی بنا کر اپنے تہوار کے دن وہ کھاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. اور لمبی فہرست ہے کہ کس زمانے میں انہوں نے بچوں کے جسم سے خون نکالا, قتل کر کے نہیں, زندہ ان کے بدن میں سوئی چبھو کر کے, یہاں سے وہاں سے خون ٹپکا کر کے اور نچوڑ کر کے اس کو جمع کر کے اس میں آٹے گوندتے ہیں, وہ گوندتے تھے اور پھر جشن منانے تھے. یہ درندہ قوم جس سے سابقہ پڑا ہے ابھی ہمارے اوپر ہمارے حالات آئے ہیں. میرے دوست بزرگوں, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ, میں سفر کر کے بھی آیا ہوں 2200 کلومیٹر پورے راستے میں شہر میں اپنے جہاں بھی چلے جائیے, امت کی بے بسی اور امت کی بے خبری پر صدمہ ہوتا ہے کہ امت لگتا ہے امت اب نہیں رہی, کوئی پڑی نہیں ہے. آپ اپنا درد اپنے پاس رکھیں. یہ حالات ہیں. نبی تو خود پر لعنت بھیج رہے ہیں, لیکن وہ نام لے کر کے پریشان کر رہے ہیں. ابھی موجودہ دور میں پچھلے ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا محاذ انہوں نے کھول لیا ہے ایران کے خلاف. ایران بظاہر شیعہ ملک ہے اور بہت کٹر شیعہ ملک ہے. اس کا امت مسلمہ سے, اہل سنت والجماعت سے شدید ترین اختلاف رہا. جبکہ بلکہ امام خمینی جب آئے وہاں فرانس سے یہاں اور ان کی حکومت قائم ہوئی, اس زمانے میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے امام خمینی ایرانی انقلاب اور شریعت کے عنوان پر کتاب لکھی, لاکھوں کی تعداد میں پھیلایا کہ یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں, ان کو اسلام سے مسلمانوں سے کوئی ربط نہیں ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اب سے یعنی پچھلے یہ غزہ کے واقعات سے پہلے سمجھتے تھے کہ اسرائیل اور ایران دونوں الگ چیز نہیں ہے. لیکن اب جو موجودہ حالات آئے ہیں اس کو دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے اور یہ تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آنکھ یقین نہیں کر رہی ہے کہ جس قوم نے, جس ایرانی قوم نے, شیعوں نے ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ کیا ہے, آج دونوں طرف سے ایک دوسرے کو زیر کرنے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پاکپوری رحمۃ اللہ علیہ جب دعائیں مانگتے تھے تو ان کی وہ دعا یاد آتی ہے کہ یا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر ان کے ختم کرنے کے فیصلے فرما. یہ دعا ان کی لگتا ہے کہ قبول اب ہوئی ہے. وہ شریعت ہمارے نہیں ہے اور اتنی زیادہ ہلاکتیں, ان کی ایک ایک سائنسدانوں کو چن چن میں مار دیا, ان کے ایٹمی پلانٹ پہ بمباری کر کے انہیں سونا بوجھ کر دیا, اور ان کے ساتھ کیا نہیں کیا. حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیا ہے. لیکن یاد رکھیے, آپ تحقیق کیجئے کہ یہودیوں کی تعداد اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ایران میں ہے, اس کے بعد مصر میں ہے. اتنی دوستی ان کو, اتنی زیادہ ان کا گہرائی سے تعلق. لیکن اب اللہ نے فیصلہ لگتا ہے کیا ہے کہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر کے اللہ اس مردود ملعون کے عقل کو ٹھکانے لگا ہے. دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایران, وہ شیعیت جو امت مسلمہ کے لیے ایک عذاب بنا رہا اور جس کے لوگوں نے کتنی دھوکے دہی کی. حضرت علی کا قاتل کون, کرامتہ کون جو خانہ کعبہ سے حجر اسود کے پتھر کو اکھاڑ کر کے لے گئے اپنے یہاں, جو ان کی لمبی تاریخ ہے. لیکن موجودہ دور میں ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ دو دشمن اسلام اور دو باطل قوم کے مقابلے میں ہم کو اگر کرنا ہے
تو دعا کرنا ہے ایران کے لیے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ یاد رکھیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا بدعت اور رسوم و رواج کا کوئی مخالف نہیں تھا، جتنا شدت سے انہوں نے بدعت اور رسوم کے خلاف کام کیا ہے۔ لیکن ایک فتویٰ انہوں نے دیا کہ اگر کفار محرم کے اور تعزیے کے جلوس سے منع کرے یہ سمجھ کر کے یہ اسلام کی پہچان ہے، تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ تب تو تعزیہ داری میں حصہ دینا چاہیے۔ غلط مطلب پر نکالیے گا، آج کے زمانے میں نہیں، لیکن اگر حکومت انگریز کے زمانے میں اس نے پابندی لگائی تھی تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اگر اس کو ایک اسلام سمجھتا ہے تو تب تو اس کو کریں گے۔ لہذا ابھی جو صورتحال ہے ایران کی، یہ صورتحال میں دعا کریں کہ اللہ ایک باطل کے ذریعے دوسرے باطل کو ٹکرا کر ختم کرنے کا فیصلہ فرمائے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہودیوں کا رونا روئیں یا اپنے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے یہود هذه الامہ، کورس میں نصاب میں داخل میں پڑھاتا ہوں، اس امت کے یہود، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں اس امت میں بھی یہودی ہیں، مسلمان میں یہودی، تو ایک یہودی تو ہمارے سر پہ سوار ہے اور امت مسلمہ کے یہودی بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ آج جو موجودہ حکمراں ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ منکرات اور فواحش اور بے حیائی سے روکتے نہیں تھے۔ آج یہودیوں نے جو کام کیا ہے پوری تاریخ میں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکمراں اعلان کر چکا ہے کہ ہم منکرات کے بارے میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہمارے ملک میں منکرات ہوتے رہے، بے حیائی بڑھتی رہے، بے شرمی بڑھتی رہے، عورتوں کو میدان میں لائیں گے، تمام کاؤنٹر پہ عورتوں کو رکھیں گے، حرم شریف میں عورتوں کو لا کر کے رہیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کرو۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہود هذه الامہ ہے۔ اللہ رب العزت دونوں طرف سے، اپنے سے بھی اور باطل سے بھی اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اور دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور آغا سورش کاشمیری کی دعا بہت یاد آتی ہے، جو میں پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آہ جاتی ہے فرق پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، رحم کر اپنے ان آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے حد پہ، تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خار ہیں بدکار ہیں لیکن خار ہیں بدکار ہیں، ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں، ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ رحم فرما، دعا کریں، کسی ایک کی دعا اللہ سن لے، جو حالات ہیں امت کو غفلت سے اللہ نکال دے۔ انشاءاللہ باقی باتیں اسی موضوع سے متعلق آئندہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔